اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ بزنس پلان کسے کہا جاتا ہے۔ بزنس پلان ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی ایک خاص کاروبار کیسے شروع ہوگا اور بزنس کے مقاصد کو یعنی بزنس کے آبجیکٹیوز کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تمام اس ریٹن ڈاکومنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس پورے بزنس پلان کے ریٹن ڈاکومنٹ میں جو ہمارے مین ایریاز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار کو مارکیٹ یعنی لوگوں تک اپنا پیغام کیسے پہنچائیں گے، اور ہمارا فائنینشیل پلان کیا ہوگا یعنی جتنے بھی اخراجات ہیں انہیں کیسے مینیج کیا جائے گا، اور تیسری اہم بات ہوتی ہے آپریشن یعنی کہ ہمارے پورے کاروبار میں کیا کیا اہم کام سر انجام دینے ہوں گے۔ تو ان تینوں ایریاز کو ڈسکس کیا جاتا ہے بزنس پلان کے اندر۔ اب ڈفرینٹ اسٹارٹ اپ کمپنیز جو ہیں وہ بزنس پلان لازمی بناتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باہر کے جو انویسٹرز ہیں انہیں اٹریکٹ کیا جا سکے، انہیں اس بات پہ مطمئن کیا جا سکے کہ وہ اس بزنس پلان کو ریڈ کرنے کے بعد اپنا پیسہ آپ کے کاروبار میں لگا سکیں۔ تو اس لیے کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے بزنس پلان بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب بزنس پلان کے اندر جو مین حصے ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی بزنس پلان لکھنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے پلان کی سمری تیار کرنی ہے۔ یہ 1 پیج سمری ہوگی جو کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کے پہلے صفحے پہ تیار کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں آپ کی پروڈکٹس، یعنی کہ آپ اپنے اس پورے کاروبار میں کیا کیا پروڈکٹس سیل آؤٹ کر رہے ہیں ان کی ڈیٹیلز ہوں گی، یا آپ کیا سروسز دے رہے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ ہوگی۔ تیسری اہم چیز آ جاتی ہے کہ پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت عملی یا اسٹریٹجی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ آتی ہے کہ اس پورے کاروبار کو جب آپ چلائیں گے تو اس کا فائنینشیل پلان کیا ہوگا، آپ کیسے اس کاروبار کو برقرار رکھ پائیں گے، یعنی اگر آپ نے کوئی شاپ کھولنی ہے تو اس کا رینٹ کیسے پے کریں گے، آپ کے انڈر اگر امپلائی ہیں تو ان کو سیلریز کیسے پے کی جائیں گی، اور سب سے آخر میں چیز آ جاتی ہے بجٹ، کہ اس خاص کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کو کتنا پیسہ درکار ہے۔ تو ان پارٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ کوئی بھی ایک بزنس پلان بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی بزنس پلان کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز آ جاتی ہے آپ کے پاس آئیڈیا، کہ آپ کے پاس کیا یونیک آئیڈیا ہے۔ اس آئیڈیا کی بنیاد پر آپ پھر فردر اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ آپ کا پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ پوری ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس بزنس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا کام سر انجام دینے ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو مارکیٹ انالیسس یعنی مارکیٹ کے اندر دیکھنا ہوگا کہ وہ آئیڈیا جو ہے اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے۔ پھر آپ نے اپنے مینجمنٹ دیکھنی ہے کہ آپ کو اس کام کو پورا کرنے کے لیے کتنے امپلائیز چاہیے ہوں گے، امپلائیز کا کتنا فائنینس چاہیے ہوگا، کتنا خرچہ آئے گا، وہ تمام آپ یہاں پہ رکھیں گے۔ بزنس پلان کے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آتی ہے کمپیٹیٹر، یعنی جو بھی آئیڈیا آپ پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ کے کمپیٹیٹر یعنی آپ کے مقابلے میں وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ سے پہلے یہی کاروبار کر رہے ہیں، اور آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ ان کمپیٹیٹر سے کتنا مختلف ہے۔ یہ تمام باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں بزنس پلان کے اندر۔ اب ہم بزنس پلان کے جو مختلف حصے ہیں ان کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بات کہی کہ جب آپ بزنس پلان لکھنے جا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے 1 پیج کی ایگزیکٹو سمری لکھنی ہوگی۔ اس میں آپ کا ہوگا مشن سٹیٹمنٹ، یعنی کہ آپ اس پورے کاروبار میں ایگزیکٹلی کرنا کیا چاہتے ہیں، اور اپنے بزنس آئیڈیا کی جو مکمل ڈسکرپشن ہے وہ آپ یہاں پہ شو کریں گے۔ آپ کی ایگزیکٹو سمری جتنی اٹریکٹیو ہوگی اتنا زیادہ جو انویسٹر ہے وہ آپ کے کاروبار میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اگر آپ پہلے ہی سٹیج پہ فیل ہو گئے یعنی آپ ایک اچھی ایگزیکٹو سمری نہیں تیار کر سکے تو جو انویسٹر ہوگا وہ آگے کا بزنس پلان ریڈ نہیں کرے گا۔ دوسرا اہم حصہ جو تھا وہ پروڈکٹس کا تھا۔ اس کے اندر آپ نے بزنس پلان میں پرائسنگ جو ہے اس کی ڈیٹیل رکھنی ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس آپ دے رہے ہیں اس کی کیا پرائس آپ دیں گے، یعنی سیلنگ پرائس کیا ہوگی، کس پرائس پہ آپ بیچیں گے۔ آپ کی پروڈکٹ کا لائف سپین کیا ہوگا، یعنی کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ کتنے عرصے تک آپ کی چلے گی۔ اور پھر تیسری امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے بینیفٹس ٹو دا کسٹمر، یعنی کہ کسٹمر کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں آپ کی پروڈکٹ یا سروس اویل کرنے سے یا حاصل کرنے سے۔ پھر ہم اس کے اندر بزنس پلان کے اندر ہی مارکیٹنگ پلان بناتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹارگٹ آڈینس کون ہے،
یعنی کہ آپ نے کس آڈینس تک اپنی پروڈکٹ یا سروس پہنچانی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈسٹریبیوشن چینلز کون سے ہوں گے، یعنی کہ آپ اپنا پیغام یا اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے معلومات کس طریقوں سے پہنچائیں گے، یا آپ بینرز لگائیں گے، یا آپ کوئی سائن بورڈ لگائیں گے، یا آپ ڈیجیٹل چینلز یعنی کہ فیس بک یا سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے۔ اور پورے ایک مارکیٹنگ کمپین اسٹارٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر آپ کو پورا ایک پلان بنا کے اس کی کاسٹ بھی نکالنی ہوگی کہ اس پہ اتنا خرچہ آئے گا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بزنس پلان کے اندر۔ کمپینز میں آپ ایس ایم ایس مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس یعنی میسج کے ذریعے لوگوں کے موبائل فونز تک اپنے بزنس کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ای میل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، یعنی لوگوں کے ای میلز کے ذریعے ای میل پہنچا سکتے ہیں اپنے کاروبار کے حوالے سے۔ اور تیسری چیز آ جاتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جس کا میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا فائنینشیل پلان، یعنی کہ آپ کے اس پورے کاروبار پہ کتنا خرچہ آئے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انویسٹرز کے لیے، کیونکہ جنہوں نے پیسہ خرچ کرنا ہوگا وہ اس کو بہت غور سے دیکھیں گے۔ تو اس کو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتانا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس فائنلی فائنینشیل پلان اور مارکیٹنگ پلان اور پروڈکٹ کی پرائسنگ کے بعد فائنلی آپ کے پاس ایک چیز آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بجٹ۔ اس میں آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے کتنا پیسہ درکار ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں بزنس پلان کے اندر۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ سمجھا ہے کہ بزنس پلان ہوتا کیا ہے، اسے کیسے لکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو اس کے مختلف حصے ہیں ان کی بھی تفصیلات ہم نے اس ویڈیو میں جانی ہیں۔